بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، ربی زدنا علما وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ جیسے کہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے سورۃ الناس سے سورۃ القدر تک ہم نے تفسیر کو مکمل کیا ہے، اور آج ہم انشاءاللہ سورۃ العلق کو لیں گے۔ یہ جو سورہ ہے، یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا تھا، اور یہ سورت کیا ہے، وحی کا آغاز بھی ہے، اور یہ اس دور میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کتاب کے بارے میں جانتے تھے، نہ ایمان کے بارے میں جانتے تھے۔ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی تھی، اور اس سورت کا نام علق کے علاوہ سورۃ القلم اور سورۃ الاقرا بھی سے کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ، اس میں 1 رکوع ہے اور 19 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے بارے میں جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، سب سے پہلے وہی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوئی تھی، اور وہ اچھے خواب تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے تھے وہ پورے ہو جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ تھلگ رہنے لگے۔ وہ غار حرا میں الگ چلے جاتے، اپنے ساتھ کھانے پینے کا کچھ سامان لے جاتے، اور وہاں کئی دن اور راتیں وہاں پر گزارتے، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں وہاں پر مشغول رہتے تھے غار حرا میں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دن فرشتہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ پڑھو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر فرشتے نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے زور سے دبا دیا۔ تو اس کے بعد پھر اس نے کہا پڑھو، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو وہ فرشتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے دبایا اور کہا کہ تم پڑھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد جب تیسری بار فرشتے نے زور سے دبایا اور کہا کہ پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے، اب پڑھو، یقین کر لو کہ تمہارا پروردگار بڑا بزرگ ہے۔ بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوفزدہ ہو گئے کہ وہ کانپتے ہوئے گھر آئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑایا، اور یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خوف، جو ڈر تھا دل میں، وہ جاتا رہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غار حرا میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہ ان کو سامنے رکھ دیا، بیان کر کے کہا کہ بلا شبہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ یقیناً آپ کیا ہے، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اور ناتوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جو چیز لوگوں کے پاس نہیں وہ آپ انہیں دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہ ورقہ بن نوفل، جو کہ ان کے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے تھے، یعنی چچا زاد بھائی تھے، ان کے پاس لے آئے۔ اور وہاں پر کیا ہوا کہ ورقہ جو شخص تھے وہ زمانہ جاہلیت میں وہ نصرانی ہو گئے تھے، اور وہ عبرانی کتاب لکھا کرتے تھے، اور یعنی جس قدر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا وہ انجیل کو عبرانی میں لکھا کرتے تھے، اور وہ بوڑھے بھی ہو گئے تھے اور ان کی بینائی کیا ہے، جا چکی تھی۔ تو اس سے ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، یعنی میرے اپنے بھتیجے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا کہ اپنا حال سناؤ۔ تو ورقہ بولے کہ اے میرے بھتیجے، تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی دیکھا، جو کچھ بھی ہوا ان کے ساتھ، وہ ساری چیزیں انہوں نے ان کے سامنے بیان کر دیا۔ تو ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تو وہ فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا ہے۔ اے کاش میں اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی ہوں گے جوان ہوتا، اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم مکہ سے نکالے گی۔
رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر بہت تعجب ہوئے. پھر فرمایا کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا کہ ہاں، جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بات بیان کی اس سے ہمیشہ دشمنی کی گئی. یعنی جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جو بھی بات کرے گا اس کو کیا ہے، ہمیشہ لوگوں نے دشمنی اختیار کی. اور اگر میں نبوت تک زندہ رہوں گا تو میں ضرور آپ کی پوری ہر طریقے سے مدد کروں گا. مگر ہوا یہ کہ چند ہی روز بعد ورقہ جو تھے ان کی وفات ہو گئی، اور وہی کا سلسلہ تھا جو عارضی طور پر کیا ہو گیا تھا، بند ہو گیا تھا، کچھ دنوں کے لیے رک گیا تھا. تو یہ اسی دوران کا مطلب یہ واقعہ ہے. اور جو واقعہ میں نے ابھی یہ بیان کیا ہے یہ بخاری 3 اور مسلم 160 یہ حدیث ہے اس کی، تو اس میں سے میں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. تو چلیے اب آج ہم اس ویڈیو میں آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک یہاں پر ہم اس کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں گے. یہ جو سورۃ العلق ہے یہ سورہ مکی سورہ ہے، اور اسی سورت سے کیا ہے وحی کا آغاز بھی ہوا تھا جیسا کہ ہم جانتے ہیں. تو چلیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو یہاں پر جو اقرأ یعنی آپ پڑھیے یا پڑھ، اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ جو رب پیدا کرتا ہے وہی کیا ہے، پڑھاتا بھی ہے، اور اسی کے نام سے انسان کے لیے پڑھنا ممکن بھی ہے. پھر فرمایا خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. خلق الانسان یعنی اس نے انسان کو پیدا کیا. یعنی یہاں پر جو خاص طور پر انسان کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ اس لیے کہ انسان کے شرف کو، انسان کی جو اعلیٰ جو شرف ہے اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا من علق، من علق یعنی خون کے لوتھڑے سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا لیکن کس سے؟ خون کے ایک لوتھڑے سے، یعنی جمے ہوئے خون سے، جو کہ آپ دیکھیے جمع ہوا خون کیا ہے، بے حس ہوتا ہے، بے شعور ہوتا ہے، لا علم ہوتا ہے، اس کو علم نہیں معلوم، اس کو شعور نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی حس کوئی سینس نہیں ہوتا، اور کوئی اس کے اندر فیلنگز نہیں ہوتے، نہ اس کے اندر کوئی عقل ہوتی ہے. یعنی کہ عقل نہیں ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ عقل نہ رکھنے والے کو عقل والا انسان بنا دیتا ہے. یعنی اس کو پھر انسان کی شکل دے کر اس کو سوچ سمجھ، اس کو پھر ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتی ہیں. تو وہ ایک عقل کو کیا ہے کامل، اور ایک امی کو اللہ تعالیٰ قاری اور اس کو عالم بھی بنا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی بتانا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ جب بے جان چیز سے جاندار کو پیدا کر سکتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ امی کو پڑھا لکھا اور عالم نہیں بنا سکتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ امی کو یا پھر ان پڑھ کو پڑھا لکھا بنا دے. یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہر چیز ہے. پھر تیسری آیت میں فرمایا اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیں اور آپ کا رب بڑے کرم والا ہے. یعنی آپ کا رب کیا ہے، بہت زیادہ وسیع یعنی صفت کا مالک ہے، بہت زیادہ کرم اور احسان اور بے پناہ جود کا اللہ تعالیٰ کیا ہے، مالک ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کا کرم یہ ہے کہ اس نے مختلف قسم کے علوم کیا ہے دنیا میں بھیجے اور اس کے ذریعے سے تعلیم دی. تفسیر سعدی میں اس کا ذکر بھی آتا ہے. اور اس پروردگار کے نام سے لے کر پڑھیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کوتاہیوں کو درگزر کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نام سے کیا ہے، پڑھیے. پھر 34 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم سے علم سکھایا.
یعنی قلم کے معنی ہوتے ہیں قطع کرنا، تراشنا، یا قلم بھی پہلے زمانے میں کیا ہے تراش کر ہی بنایا جاتا تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قلم کا ذکر کیا۔ تفسیر سعدی میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ قلم کے ساتھ علم عطا کیا، جس کے ذریعے سے تمام علوم کو کیا ہے محفوظ اور حقوق کو ضبط کیا جاتا ہے، اور وہ لوگوں کے لیے ایسی اچی ہوتا ہے جو ان کے لیے بالمشافہ کیا ہے خطاب کا قائم مقام ہوتا ہے۔ اور پھر یعنی اب جو ہم بولتے ہیں، جو ہم لکھتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے لکھنے کے بعد وہ ہماری بات کیا ہے بالکل قابل اعتماد مانی جاتی ہے، اور وہ کبھی رب نہیں ہوتی، مٹتی نہیں ہے وہ۔ معارف القرآن میں بھی امام تفسیر مجاہد نے ابو عمر سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں 4 چیزیں اپنے دست قدرت سے بنائی ہیں، خود بنائی ہیں، اور ان کے سوا باقی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کن فیکن، ہو جا، اور وہ چیز کیا ہے ہو گئی۔ تو یہ 4 چیزیں یہ ہیں قلم، دوسرا ہے عرش، اور تیسرا ہے جنت عدن، اور چوتھا ہے آدم، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بنایا ہے، اور یہ بات اس لیے کی گئی ہے کہ جو علم انسان کے کیا ہے حافظے میں ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ جیسے اب کسی نے قرآن کو یاد کیا، جب وہ مرے گا تو اس کے ساتھ ہی وہ علم کیا ہے چلا جائے گا، یا پھر کوئی خالی ذہن میں اس کے علم ہے تو وہ کیا ہے علم اس کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ اور جس کا انسان اپنی زبان سے اظہار کرتا ہے وہ بھی کیا ہے، اب جو علم ہوتا ہے وہ اس کو اظہار بھی کر دیتا ہے، اپنی زبان سے کہہ بھی دیتا ہے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے محفوظ نہیں رہتا۔ لیکن قلم سے لکھا ہوا کیا ہے سارا کا سارا علم محفوظ رہتا ہے۔ البتہ قلم سے لکھا ہوا اگر وہ کسی وجہ سے ضائع نہ ہو تو ہمیشہ محفوظ بھی رہتا ہے۔ تو اس قلم کی بدولت کیا ہے تمام علوم جتنے بھی علم دنیا میں ہیں، پچھلے لوگوں کی تاریخیں ہیں، اور اپنے اسلاف کے علمی ذخیرہ بھی محفوظ ہے، اور پھر حتیٰ کہ آسمانی کتابوں کی جو حفاظت کا بھی ذریعہ ہے وہ علم کے ذریعے سے ہی۔ اور اس قلم کی اہمیت کیا ہے، اس کو زیادہ محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کو پھر بہت زیادہ ایکسپلین کریں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یعنی جو ذکر کیا ہے وہ قلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، کہ قلم جس سے وہ تمام ہونے والے واقعات اور ان کے جو تقادیر اور اس کے جو مقادیر کو انسان کی کیا ہے اس کے اعمال کو جو لکھا جاتا ہے، یہ کیا ہے تیسرا عام انسانوں کے لیے قلم جس سے وہ اپنے کلام لکھتے ہیں اور اپنے مقاصد میں کیا ہے وہ کام بھی لیتے ہیں۔ تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ قلم کتنا بڑا کام کرتا ہے، یہ ایک بہت زیادہ مطلب ہمارے ایک ہتھیار ہے کہ انسان قلم کے ذریعے سے ساری چیزوں کو محفوظ کر لیتا ہے۔ 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تفسیر سعدی میں آتا ہے کہ میں اس کی تفسیر میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ماں کے پیٹ سے نکالا، وہ اس وقت کچھ نہیں جانتا تھا، اس کی نہ تو سماعت، اس کی بصارت اور جو اس کی عقل، یہ سب کیا ہے بہراور کیا۔ پھر اس کے لیے حصول علم کے لیے تمام اسباب اللہ تعالیٰ نے آسان کیے اور اسے قرآن کی تعلیم اور حکمت سکھائی۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کی عزت اور شرافت کیا ہے علم سے ہے، یعنی انسان کی پیدائش کے شروع میں وہ خون کا جو ایک لوتھڑا تھا اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم کیا اور وہ باتیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا، اور اسی علم کی وجہ سے فرشتوں پر انسان کی کیا ہے فضیلت زیادہ، اس کی انسان کی فضیلت ہوئی، جبکہ آپ دیکھیے کہ فرشتے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، لیکن وہاں پر علم کی وجہ سے انسان کو فضیلت بخشی گئی۔ اب علم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ذہنی، ایک ہوتا ہے لفظی، اور ایک ہوتا ہے رسمی علم۔ تو ایک اثر میں بھی آتا ہے کہ علم کیا ہے لکھ لیا کرو، اور یہ بھی ہے کہ جس نے علم پر عمل کیا اللہ تعالیٰ اسے اس علم کا وارث بنا دے گا جسے وہ جانتا نہ ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو علم جو ہم سیکھتے ہیں پھر اس کے بعد جب ہم عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس علم کو وارث بنا دیتا ہے ہمارا، اور وہ پھر جانتا بھی نہیں ہے۔ 6 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بلا شبہ یقیناً انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کیا ہے، اب اس کے بعد کیا کرتا ہے، اس کے پاس علم آنے کے بعد، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آنے کے بعد انسان کیا کرتا ہے، بڑا تکبر کرنے لگتا ہے اور اترانے لگتا ہے، سرکش اور مغرور ہو جاتا ہے۔ تو انسان ہی حد سے کیا ہے، انسان تجاوز کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے تکبر کرتا ہے، پھر ان کا انکار بھی کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ 7ویں آیت میں فرماتے ہیں اَرَآهُ اسْتَغْنَىٰ، کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ مستغنا ہو گیا ہے، یعنی جب وہ اپنے آپ کو خوشحال دیکھتا ہے تو تکبر کرتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو مالدار دیکھتا ہے تو بھی سرکشی اور بغاوت پر اتر آتا ہے۔ پھر وہ سرکشی اسی لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دکھتا ہے، کہ اب اس کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی مجھے پکڑنے والا نہیں، مجھ سے کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے ایسے کئی لوگ جو بہت غریب ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اگر ان کے پاس علم ہے تو اس کے اوپر فخر کرنے لگتے ہیں، یا پھر اگر ان کو مال و دولت اللہ تعالیٰ دے دے تو وہ اس پر بہت زیادہ اترانے لگتے ہیں، اور وہ سارے حقوق کو بھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بھولتے بھی ہیں، اور دوسروں کو بھی اس سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 8ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، یقیناً تیرے رب ہی کی طرف واپسی ہے۔ تو یہاں پر آیت میں ذکر آیا اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، رجوع کے معنی ہوتے ہیں لوٹ کر واپس اس کے مقام کو پہنچ جانا۔ یعنی انسان کیا ہے، دنیا میں کتنی بھی سرکشی کر لے، کتنا بھی ظلم اور ستم کر لے، کتنا فقر کر لے، کتنا تکبر کر لے، کتنا مغرور ہو جائے، جو چاہے وہ انسان کرے، لیکن اس کو بالآخر اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ اس وقت اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کی یہ جو متکبرانہ اس کی جو روش تھی دنیا میں، اس کا کیا انجام پھر اس کو ملتا ہے۔ اب یہ ہے کہ انسان کیا ہے، غافل ہوتا ہے۔ دنیا کے کتنے بھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے غافل انسان، دنیا کے خزانے بھی اکٹھے کر لے تو کتنے دن تک کام آئیں گے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور موت آ کر کیا ہے، تمہارا گلا دبا دے گی، تم نے مر جانا ہے اور لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے، اپنے رب کو حساب دینا ہے۔ تم کس عزت کی تلاش میں ہو؟ تو یہاں پر یہی کوشش کرنا ہے کہ ہم آخرت کی عزت کی کوشش کریں۔ اب دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو ان کو بدلہ چاہیے ہوتا ہے، بدلے میں وہ لوگوں سے توقعات رکھتے ہیں، وہ لوگوں سے چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی تعریف کریں، انہی کے بارے میں ذکر کریں۔ تو یہ تعریف جو ہم دوسروں سے کروانے کی کوشش کرتے وہ کیا ہے، پھر یہ دنیا کی شہرت اور دنیا کی عزت یہ دنیا ہی میں چلے جانے والی ہے، لیکن تیاری کس چیز کی کرنا ہے، آخرت کی عزت کی کوشش کرنا ہے۔ تو جب تم کو سوال ہوگا کہ عمر کن کاموں میں گزاری، جوانی کن کاموں میں پرانی کر دی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، علم پر کتنا عمل کیا، ساری مخلوقات کے سامنے کیا ہے، رسوا ہونے سے بچنے کے لیے ہم کو آج ہی تیاری کرنے کی پھر ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 42 اور 43 میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلِينَ عَمَلًا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ، اور آپ اللہ تعالیٰ کو ہرگز غافل خیال نہ کریں، اس سے جو ظالم کرتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اس حالت میں کہ تیز دوڑنے والے اپنے سروں کو اوپر اٹھانے والے ہوں گے، ان کی نگاہ ان کے اپنی جانب ہی نہیں لوٹے گی اور ان کے دل خالی ہو جائیں گے۔ یعنی یہاں سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تو زندگی میں جو غافل زندگی جو گزار رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان سے ہرگز بھی غافل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ انسان کو چھوٹ یعنی ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ جو چاہے وہ کریں، لیکن جس دن قیامت کا دن قائم ہوگا تو وہاں پر کیا ہے، پھر ساری چیزیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی تیرے رب کی طرف پلٹنا ہے، ایسا ہے کہ پھر سرکشی کا انجام کیا ہے، انسان کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک ہماری تفسیر۔ انشاءاللہ ہم پھر آگے دوسرے پارٹ میں اس کے آگے کی آیتیں ہم کمپلیٹ کریں گے 9 سے لے کر 19 تک۔
تو آپ میرے ساتھ میری تفسیر کو سنیے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم دے جس پر ہم عمل کریں، ایسا علم دے جو اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہمارے اندر پیدا کر دے، ایسا علم دے جس میں ہمارے لیے کوئی فخر، کوئی غرور نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر کرنے سے، سرکشی کرنے سے، مغرور ہونے سے اللہ تعالیٰ بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جب ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہم کو اعلیٰ جنتوں میں اللہ تعالیٰ ہم کو ڈالے، اور ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، اور ہمارے تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ہماری زندگی کو ہم غفلت کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے حساب سے گزارنے والے بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو آپ بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کریے تاکہ دوسرے لوگ بھی قرآن کو سمجھ سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔